امریکہ اور ایران کی ایک دفعہ پھر جنگ شروع ہوئی ہے اور اتنے شدت سے امریکہ ایران کے اوپر بمباری کر رہے ہیں جو کہ 28 فروری کے پہلے دن امریکہ نے شروع کی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران بھی جوابی کارروائیوں میں مسلسل امریکن بیسز کو ہیٹ کر رہے ہیں. مڈل ایسٹ میں آپ کو پتہ ہوگا کہ پوری دنیا میں ایران کے جو اڈے ہیں، فوجی اڈے ہیں، وہ امریکہ نے بچھائی ہوئی ہیں تاکہ کہیں بھی ضرورت پڑے تو کسی بھی ملک کے اوپر چڑھائی کر سکیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے، اپنے مفادات کے لیے. اور اگر ہم بات کریں تو ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ سامنے آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز پر ان کا کنٹرول رہے، لیکن امریکہ یہ نہیں چاہتا ہے. اس لیے ایران نے جب وہاں سے اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرے ہوئے شپس کو یہ وارننگ دی کہ آپ اسی روٹس کو، اسپیسیفک روٹس کو جو ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے اس کو استعمال کریں، ادروائز آپ نہیں جا سکتے. انہوں نے جب ان کی وارننگ کو اگنور کیا تو ایران نے انہی کمرشل شپس کو، سمندری جہازوں کو ہیٹ کیا سیدھا. تو اس کو لے کر پھر امریکہ نے کہا کہ ہم جو اسلام آباد ایکارڈز، اسلام آباد معاہدہ سائن ہوا تھا وہ ہمارے ہاں ختم ہے اور ہم دوبارہ جنگ کی حالت میں آ چکے ہیں. اور اس سے لے کر پچھلے 12 دنوں سے یا 13 دنوں سے مسلسل امریکہ ایران کے اوپر اتنی شدت سے بمباری کر رہے ہیں کہ ہر ایریاز کو، ہر انہی تنصیبات کو ہیڈ کر رہے ہیں جو کہ ایران کے بہت زیادہ اہم ترین سمجھا جاتا ہے. اگر ہم بات کریں تو اس کے بدلے میں ایران کیا کر رہا ہے؟ ایران 17 جون کو ایران نے اردن میں جو امریکہ کے بیسس تھی اس پہ حملہ کیا اور 3 امریکن فوجی اہلکار ان کو ہلاک کیا ہے. امریکن فوجی کے اس جنگ میں امریکن فوجیوں کے تعداد، ہلاکتوں کی تعداد 18 ہو چکی ہیں، اور اگر ہم زخمیوں کی بات کریں تو وہ 500 سے زائد ہیں. اور یہ بہت بڑا فگر ہے امریکن جیسی سپر پاور ملک کے لیے، امریکہ جیسے سپر پاور ملک کے لیے یہ یقیناً بہت بڑا فگر ہے. تو ایران بھی بہت کچھ کھو رہا ہے اس جنگ میں. ان کی جو شاہراہیں ہیں، ان کی جو برجز ہیں، پل وغیرہ، اسی چیزوں کو یا وہ پلانٹس، نیوکلیر پلانٹس جو ایران کے لیے ایران بہت زیادہ اہم سمجھتا ہے، اس کو بھی امریکہ مسلسل ہیٹ کر رہا ہے. اگر ایران نے اردن میں جو 3 فوجیوں کو ہلاک کیا ہے اس کو بہت زیادہ سیریس لیا جا رہا ہے، اور امریکن ماہرین یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران کی جو ایکوریسی ہے، جو ایگزیکٹ لوکیشن کو ہیڈ کرنا ایران کے لیے اب ایزی ٹاسک بنتے جا رہا ہے. اور زیادہ امکانات ہیں. ماہرین، امریکہ کے ماہرین پوری دنیا کے یہ بتا رہے ہیں کہ امکانات ہیں کہ چائنا اور رشیا ان کو انٹیلیجنس پرووائڈ کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے، ایک تو GPS سسٹم ہے امریکہ کا، اس کی وجہ سے کوئی کسی ٹارگٹ کو ہیڈ کرنا آسان ہے، اور دوسرا جو چائنیز سسٹم ہے اور یا پھر اس کے علاوہ رشیا کا جو سیٹلائٹ سسٹم ہے انہی کی بدولت ہیڈ کیا جا سکتا ہے اسی قسم کی لوکیشنز کو. تو ایران کے پاس تو ایسی ٹیکنالوجی موجود ہی نہیں ہے، اور چائنا اور رشیا تو بالکل ایگزیکٹ ان کے پیچھے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا اور رشیا دل کھول کر ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج امریکہ نے یہ بیان دیا ہے، تازہ بیان دیا ہے کہ اگر سعودی عربیہ ابراہیم ایکارڈ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ابراہیم ایکارڈ وہ معاہدہ ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کو عرب ممالک میں تسلیم کرانا ہے، یعنی کہ اسرائیل کے ساتھ تعلق کو بالکل نارمل کرنے کے لیے ابراہیم ایکارڈ، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پہلے ٹینور میں وہ یہ معاہدہ لے کے آئے ہیں اور اب بھی تک اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ سعودی عربیہ یا پھر عرب ممالک بہت زیادہ زور دے رہے ہیں ان کے اوپر کہ وہ یہ ابراہیم ایکارڈ اس کو سائن کریں، اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں. اور آج کی جو تازہ بیان میں ٹرمپ نے کہا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہم معاہدہ کریں گے، جوہری معاہدہ کریں گے اگر وہ ابراہیم ایکارڈ کو قبول کر رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور مطلب اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنا رہے ہیں. یہ بات ضرور انہوں نے کہی ہے کہ جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے ہم کسی بھی ملک کو، وہ چاہے ایران ہے، وہ چاہے UAE ہے یا سعودی عربیہ ہیں، لیکن جو انرجی پرپوزز کے لیے اگر وہ ایسی پلانٹ بنا رہے ہیں، جوہری پلانٹ بنا رہے ہیں یورینیم کی افزودگی کے بغیر یا فوجی استعمال کے بغیر، اگر سعودی عربیہ کر رہے ہیں، جوہری استعمال کر رہے ہیں، تو ویل اینڈ ویلکم، موسٹ ویلکم. لیکن شرط انہوں نے سب سے بڑی یہ رکھی ہے کہ
اسرائیل کا جو ابراہیم ریکارڈ اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کے ساتھ اور یو اے ای کے ساتھ بھی پہلے سے معاہدہ موجود ہیں کہ وہ یورینیم کی آبزودگی کیے بغیر جوہری استعمال بالکل کر سکتے ہیں انرجی پرپوزز کے لیے۔ اور دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یورینیم کی آبزودگی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ایٹامک بم بنانا، جوہری ہتھیار بنانا، اس کی جو انریچمنٹ ہے، ظاہری بات ہے ایک خاص پوائنٹ سے اگر زیادہ اس کی انریچمنٹ ہو رہی ہے، آبزودگی ہو رہی ہے، تو 90% سے اوپر ہم کہیں گے کہ پھر وہ ایٹامک بم آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ شکریہ۔ آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں یہ بتائے گا کہ یہ جو حالات ایک دفعہ پھر خرابی کی طرف جا رہی ہیں، یہ ہمیں کس طرف لے کے جا سکتی ہیں؟ کیا دنیا واقعی تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے، یا امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسے پاگل لوگ اگر اتنی بڑی سپر پاور اسٹیٹس کو کنٹرول کر رہے ہیں تو اس کی جو کانسیکوینسز ہیں وہ انفارچونیٹلی پوری دنیا بھگت رہے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ اگر صدر ٹرمپ کی بجائے دوسرا کوئی امریکہ کا پریزیڈنٹ بن چکا ہوتا پچھلے الیکشن میں، تو آج اتنی ساری جو مشکلات کا سامنا پوری دنیا کر رہے ہیں، کبھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ڈیزل کی قیمتیں، یا جو انرجی پرپوزز کے لیے لوگ استعمال کر رہے ہیں، جتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے، یہ ساری چیزیں ایران اور امریکہ کی جنگ سے لنکڈ ہیں۔ اگر ہم اسٹریٹ آف ہارموز کی بات کریں گے تو وہاں سے پوری دنیا کی 20% انرجی کے لیے LNG، پیٹرول، ڈیزل یا جتنی بھی سارے چیزیں ہیں وہ وہاں سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو اس کو بار بار بلاک کرنے کی وجہ سے ایران کی طرف سے، کبھی امریکہ کی طرف سے، کبھی کس کی طرف سے، دنیا کو یہ سب کچھ بھگتنے کی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ایران جو میکزیمم پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز کی وجہ سے، جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایٹامک بم سے بھی زیادہ خطرناک ہتھیار ایران کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اسٹریٹ آف ہارموز۔ کیونکہ جیسے ان کی کسی بھی ملک کے ساتھ، خاص کر امریکہ کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو اسٹریٹ آف ہارموز بند کر دیتی ہیں، اور اسٹریٹ آف ہارموز ہی وہ راستہ ہے جس سے پوری دنیا کو تیل کی سپلائی ہوتی ہیں، LNG گیسز کی سپلائی ہوتی ہیں، اور اس کو ایز اے پریشر پوائنٹس ایران استعمال کر رہا ہے۔ تو لیٹس سی آگے کیا ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ ایک دفعہ پھر پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک ثالثی کا کردار ادا کریں گے اور اس حالات سے پوری دنیا کو باہر نکالنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس میں جو سفر ہوتا ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز زیادہ ہوتی ہیں۔ مہنگائی میں عام لوگ جو کہ مڈل کلاس لوگ ہیں وہ زیادہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان جیسے ملکوں کے لیے جو کہ پہلے سے بہت زیادہ کرائسس کا سامنا کر رہے ہیں، یہ سب کچھ افورڈ کرنا تقریباً ناممکن بن چکا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم قمرا ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی قسم کی معلوماتی ویڈیوز آپ لوگ کر بالوقت پہنچ سکیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔